اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈینٹس، بچے کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ہو آپ سب؟ اور یہ بتاؤ کہ تیاری کر رہے ہو ایگزام کی؟ اور جو آپ کو پڑھا رہی ہوں اس کی کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ جو آن لائن کلاسز ہم لوگ لے رہے ہیں اس کی کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ مجھے رسپانس کرو تاکہ مجھے پتہ چلے۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ العزیز فزیکل فٹنس پڑھیں گے، جسمانی فٹنس کیا ہوتی ہے۔ تو اس میں ہم فزیکل فٹنس میں یہ دیکھیں گے کہ فزیکل فٹنس ایک براڈ ٹرم ہے، ایک وسیع اصطلاح ہے، اس لیے اس کی جامع تعریف کرنا مشکل ہے۔ یعنی اگر ہم چاہیں کہ اس کی کمپریہنسو ڈیفینیشن ہم دے دیں تو وہ ڈیفیکلٹ ہے۔ یعنی فزیکل فٹنس کا مفہوم ایک فقرے میں واضح کرنا آسان نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم کہیں کہ ایک فقرے میں ہم اس کو کلیئر کر دیں کہ فزیکل فٹنس کیا ہے تو اس کو ڈیفینیشن کی صورت میں کرنا مشکل ہے۔ تو ہر فرد جو ہے اس کو فزیکل فٹنس کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ایک ہی معیار کی فٹنس کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ فٹنس کے معیار کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کو زندگی میں کن کن مقاصد کے لیے اور کس کس نوعیت کے کام کرنے ہیں۔ یعنی فٹنس اس کوئی معیار کو اس طرح سے دیکھا جائے گا کہ آپ کی زندگی کے ایمز کیا ہیں، آپ کے مقاصد کیا ہیں، اور ان مقاصد کے لیے آپ کو کس کس نوعیت کے کام جو ہیں وہ کرنے ہیں۔ فٹنس کا معیار جو ہے فرد کی ضروریات کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ یعنی جیسے جیسے ہماری ایج بدلتی ہے، ایج کے مختلف ادوار بدلتے ہیں، اسی طرح فٹنس کا معیار بھی فرد کی ضروریات کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ جیسے ہماری ایج کے اعتبار سے ضروریات بدلتی ہیں نا، جب ہم بچپن میں ہوتے ہیں ہماری نیڈز کچھ اور طرح کی ہوتی ہیں، جب ہم لڑکپن میں آ جاتے ہیں تو ہماری نیڈز کچھ اور طرح کی ہوتی ہیں، جب ہم جوانی میں آتے ہیں تو اس وقت نیڈز کچھ اور طرح کی ہیں، جب اس پیریڈ میں سے گزریں گے اور آگے جائیں گے تو پھر ہماری نیڈز اور طرح کی ہو جائیں گی۔ تو اس طرح فٹنس کا معیار جو ہے فرد کی ضروریات کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ مثلاً ایک کھلاڑی کو اپنی ضرورت کے مطابق طاقت، قوت برداشت اور فٹنس کے دیگر اجزاء کو بڑھانے کی زیادہ ضرورت ہے۔ یعنی ایک عام شخص کی نسبت اگر ہم ایک کھلاڑی کو دیکھیں تو اس کھلاڑی کو کس چیزوں کی ضرورت ہے؟ اسے طاقت کو بڑھانے کی ضرورت ہے، قوت برداشت کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور فٹنس کے دوسرے اجزاء جو ہیں ان کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ گولف کے کھلاڑی کو میراتھن کے ایتھلیٹ سے مختلف معیار کی فٹنس کی ضرورت ہوگی۔ میراتھن ایک لمبی دوڑ ہے، ٹھیک ہے، جو میلوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو اسی طرح گولف کا کھلاڑی جو ہے اس کے مقابلے میں ایک ایتھلیٹ جو ہے، جو میراتھن دوڑ کا کھلاڑی ہے یا میراتھن دوڑ کا ایتھلیٹ ہے، اس کو اور معیار کی فٹنس کی ضرورت ہوگی۔ فٹنس کا معیار ایک ہی عمر کے مختلف مدارج میں اس شخص کے حالات کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ یعنی فٹنس جو ہے اس کا معیار جو ہے بے شک ایک ہی عمر کے لوگ ہیں، عمر کے مختلف مدارج ہیں، اور ایک ہی عمر کے لوگوں کی ضرورت ڈیفرنٹ ہوگی، اور جس طرح سے ان کی ضروریات ہیں اس کے مطابق ان کی فٹنس کا معیار جو ہے وہ بدلتا رہے گا۔ ہر فرد کی فٹنس کا معیار اس کی عمر، اس کی جنس، جسمانی ساخت، کام کی نوعیت کے مطابق ہوتا ہے۔ یعنی ہر فرد جو ہے اس کی فٹنس کا معیار کیا ہوگا؟ اس کی ایج کے مطابق ہوگا۔ یعنی بچے کی فٹنس اور طرح کی ہوگی، لڑکپن میں فٹنس اور طرح کی ہوگی، اور جوانی میں اور طرح کی ہوگی۔ اسی طرح جنس جو ہے یہ مرد اور عورت، میل اور فیمیل، کہ مرد کو اور طرح کی فٹنس کی ضرورت ہے اور عورت کو اور طرح کی فٹنس کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح جسمانی ساخت، یعنی ہمارا جسم جو بنا ہے اس کے اعتبار سے، کیونکہ مرد کے عضلات جو ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں عورت کی نسبت، اس کی باڈی ہیوج ہے، تو اس کو اور طرح کی فٹنس کی ضرورت ہے۔ اور عورت چونکہ صنف نازک ہے، اس کی جسمانی ساخت اللہ تعالیٰ نے نازک قسم کا جسم بنایا ہے، اس کو اور طرح کی فٹنس کی ضرورت ہے۔ تو یہ اس کی لہٰذا فٹنس کا معیار کسی بھی شخص کی عمر، جنس، جسمانی ساخت اور کام کی نوعیت کے مطابق ہوتا ہے۔ یعنی مرد کو زیادہ مشکل کام کرنے ہیں، ہارڈ ورکر ہے، محنتی ہے مرد،
کیونکہ پورے گھر کی خاندان کی ذمہ داری جو ہے کمانے کی، روزگار کی ذمہ داری مرد کے سر ہے کہ اس نے گھر چلانا ہے. اس کے کام کی نوعیت اور طرح کی ہے، اور عورت نے گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر کام کرنا ہے تو اس کے کام کی نوعیت اور طرح کی ہے. اس لیے مرد کے کام کے اعتبار سے اسے اور طرح کی فٹنس چاہیے، اور عورت کو اپنے گھر کے کام کے اعتبار سے اور طرح کی فٹنس چاہیے. فزیکل فٹنس ہر فرد کو مجموعی طور پر تیار کرتی ہے. کن کن سٹیجز کے لیے کہ ہر فرد کو مجموعی طور پر کس طرح تیار کر رہی ہے؟ مثلاً ذہانت اس کی بڑھا رہی ہے، جذباتی پختگی پیدا کر رہی ہے. جذبات کو کنٹرول میں رکھنا جذباتی پختگی کہلائے گا. جسمانی تندرستی ہے، یعنی فزیکل فٹنس جو ہے انسان کو جسمانی طور پر تندرست رکھ رہی ہے. اور تشویش کا لیول وغیرہ، تشویش ہوتا ہے پریشانی، کہ جتنا ہم فزیکلی فٹ ہوں گے اتنا ہی ہم تشویش کا لیول ہمارا ہائی نہیں ہوگا. ہم کسی مسئلے کو محسوس ضرور کریں گے لیکن ایک معیار کی حد تک اس کو اپنی جان کا روگ نہیں بنائیں گے. لیکن اگر ہم فزیکلی فٹ نہیں ہیں، جیسے موٹے لوگ جو ہیں، کوئی بھی مسئلہ اگر ہو درپیش تو وہ کیا کرتے ہیں، اس مسئلے کو کندھوں کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، اتنا اس کو امپورٹنس نہیں دیتے. اس کے برعکس دبلے پتلے لوگ جو ہیں وہ کسی بھی بات کو جو ہے اتنا ڈیپلی محسوس کرتے ہیں کہ کئی دن ہفتہ ان کے دماغ سے وہ بات جو ہے وہ نہیں نکلتی. اگر فزیکل فٹنس کا معیار بہتر ہو تو وہ تشویش کے لیول کو بھی کم کر سکتے ہیں. فزیکل فٹنس کو سٹور نہیں کیا جا سکتا، یعنی ایسا نہیں ہے اگر ہم نے فزیکل فٹنس کو مینٹین کر لیا ہے اور ہم چاہیں کہ وہ ہماری فزیکل فٹنس جو ہے وہ چلتی رہے، ایسا نہیں ہوگا. فزیکل فٹنس کو ہم ذخیرہ نہیں کر سکتے، جمع نہیں کر سکتے، سٹور نہیں کر سکتے. اس کے لیے مسلسل عمل کی ضرورت ہے، یعنی ہم اس کو سٹور نہیں کر سکیں گے، اور اس کے لیے ہمیں مسلسل جو ہے وہ کام کرنا پڑے گا، مسلسل محنت کی ضرورت ہوگی. مسلسل کام کریں گے تب ہماری فزیکل فٹنس جو ہے وہ مینٹین رہے گی. مثلاً ایک کھلاڑی سیزن میں پریکٹس سے فٹ ہوتا ہے لیکن آف سیزن میں وزن چھوڑ دے تو اس کی فٹنس آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. یعنی کوئی بھی کھلاڑی جو ہے اس کو فٹ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پریکٹس جاری رکھے. یعنی جن دنوں اس کا سیزن ہے، گیمز ہو رہی ہیں تو وہ پریکٹس سے فٹ ہوگا. جن دنوں اس کے کمپٹیشنز نہیں ہیں وہ پریکٹس چھوڑ دے گا، اور پریکٹس چھوڑنے سے اس کی فٹنس کا معیار جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. تو اٹ مینس کہ ایکسرسائزز، پریکٹس کسی بھی چیز کی جو ہے جسمانی سرگرمیوں کی پریکٹس جو ہے انسان کو فٹ رکھتی ہے، لیکن یہ فٹنس مسلسل نہیں ہوتی. اس فٹنس کو مینٹین رکھنے کے لیے مسلسل کام کرنے کی ضرورت ہے، اور مسلسل کام جب ہم کریں گے تو ہم فزیکلی فٹ رہیں گے. اگر ہم کچھ دنوں ایکسرسائزز کر لیں اور اپنے فٹنس کے معیار کو بہتر بنا لیں اور اس کے بعد وہ ایکسرسائزز چھوڑ دیں، جیسے کھلاڑی کی مثال دی جا رہی ہے کہ سیزن میں پریکٹس سے وہ فٹ ہوگا اور آف سیزن میں ورزش چھوڑ دے گا تو وہ انفٹ ہو جائے گا، یعنی اس کی فزیکل فٹنس جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی. اب ہم دیکھتے ہیں جسمانی فٹنس کی تعریف. ڈیفینیشن آف فزیکل فٹنس. فٹنس ہے کیا؟ کہ یہ وسیع اصطلاح ہے جس میں انسان کی وہ متحرک خصوصیات شامل ہوتی ہیں جو انسان کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی کی معاشرتی، ذہنی، نفسیاتی، روحانی اور جسمانی ضروریات کو احسن طریقے سے گزار سکے. یعنی کسی بھی انسان کی وہ متحرک حرکت کرنے والی کوالٹیز، وہ خصوصیات ہیں جو انسان کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی کی معاشرتی سطح پر، معاشرے سے، ذہنی سطح پر، نفسیاتی سائیکولوجیکلی اور روحانی اور جسمانی ضروریات جو ہیں ان کو اچھے طریقے سے گزار سکے. اس کو انگلش میں جب ہم انگلش میں جب اس کی ہم ڈیفینیشن کریں گے تو ہوگا کہ فٹنس براڈ ٹرم ڈینوٹنگ ڈائنامک qualities that allow one to satisfy needs regarding mental and emotional stability, social consciousness and adaptability, spiritually and physical health.
کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اردو میں ڈسکس کی ہیں کہ معاشرتی، ذہنی، نفسیاتی، روحانی اور جسمانی ضروریات احسن طریقے سے پورا کرنا۔ جسمانی فٹنس جو ہے یہ صرف فٹنس ہم نے پڑھا ہے، اور اگر ہم فزیکل فٹنس کو دیکھیں تو وہ کیا ہے کہ فزیکل فٹنس سے مراد انسان کے مختلف جسمانی نظاموں کی بہترین کارکردگی ہے۔ کہ جب ہم فزیکل فٹنس کی بات کریں گے تو انسان کے مختلف نظاموں کی بہترین کارکردگی جو فرد کو روزمرہ زندگی کے معاملات کو بہتر طور پر انجام دینے اور فارغ وقت اور تفریح سے لطف اندوز ہونے کے قابل بناتی ہے۔ یعنی فزیکل فٹنس جو ہے، یہ بچے ڈیفینیشنز جو ہم پڑھ رہے ہیں کوشش کیجیے گا کہ ان کو اچھی طرح سے آپ تیار کر لیں کہ فزیکل فٹنس سے مراد انسان کے مختلف جسمانی نظاموں کی بہترین کارکردگی۔ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ ہماری باڈی جو ہے وہ مختلف نظاموں سے مختلف نظاموں سے مل کر بنی ہے۔ تو یہ ہمارے 11 نظام جو ہیں ان کی بہترین کارکردگی جو ہے وہ فزیکل فٹنس ہے، جو فرد کو روزمرہ زندگی کے معاملات کو بہتر طور پر انجام دینے، یعنی جو ہماری روٹین کے کام ہیں، روزمرہ زندگی کے روٹین کے جو کام ہیں ان کو اچھے طریقے سے کرنا اور فارغ وقت میں اور تفریح سے لطف اندوز ہونے کے قابل بناتی ہے۔ یعنی وہ انسان کو اس قابل بناتی ہے جسمانی فٹنس، کہ فزیکل فٹنس اس قابل بنا رہی ہے کہ انسان جو ہے اس کے سارے نظام بہتر طور پر کام کریں اور وہ جو اس کی زندگی کی روٹین ہے اس کو بہتر طور پر سر انجام دے، اور جو اس کے پاس فارغ وقت بچے اس میں وہ تفریح سے لطف اندوز ہونے کے قابل ہو۔ فزیکل فٹنس healthy and efficient functioning of various body systems that allows one to engage in activities of daily living, recreation and leisure، کہ جو اس کو ڈیلی لیجر ٹائم مل رہا ہے اس کو وہ تفریح کے انداز میں کس طرح سے گزار سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب تک ہمیں واضح نہیں ہوں گی، ہم ان کو سمجھ نہیں سکیں گے، اس وقت تک اس کو فزیکل فٹنس کو کلیئر کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو ان کو سمجھنے کے بعد ہم اصل ٹاپک کی طرف پھر جاتے ہیں کہ فٹنس جو ہے وہ مختلف طرح کی ہو سکتی ہے۔ اب ہم جسمانی فٹنس کے بعد تھرڈ نمبر پر دیکھتے ہیں صحت سے متعلقہ فٹنس۔ ہیلتھ ریلیٹڈ فٹنس کیا ہے؟ ایسی جسمانی خوبیوں کو ترقی دینا جو کام کرنے کی صلاحیت میں اضافے کا باعث بنے اور صحت مند زندگی کو قائم رکھنے میں مدد دیں۔ اس میں عضلاتی طاقت، عضلاتی سکت، قلبی و تنفسی سکت، عضلاتی لچک اور جسمانی ساخت شامل ہیں۔ ہم اس کو ڈیٹیل میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں۔ یہ تو اس کی انہوں نے ڈیفینیشن بتائی کہ ایسی جسمانی خوبیوں کو ترقی دینا جو کام کرنے کی صلاحیت میں اضافے کا باعث بنے، یعنی انسان کے اندر جو گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے خوبیاں انسان کے اندر رکھی ہیں، ان کو مزید ترقی دینا ہے اور ترقی دے کے اس صلاحیت میں اتنا اضافہ کرنا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو صحت مند طریقے سے قائم رکھنے میں مدد مل سکے کسی فرد کو۔ اس میں عضلاتی طاقت آ جائے گی اور عضلاتی سکت آ جائے گی، قلبی و تنفسی سکت آ جائے گی۔ قلبی و تنفسی میں دل اور لنگس آ جائیں گے، پھیپھڑے، ہارٹ اینڈ لنگس، ان کی سکت اور عضلاتی لچک اور جسمانی ساخت شامل ہے۔ عضلاتی لچک بھی آپ سمجھتے ہوں گے، فلیکسیبلٹی آف مسلس، کہ مسلس کے اندر پھیلنے اور سکڑنے کی صلاحیت جو ہے وہ کتنی ہے، اسے ہم عضلاتی لچک کہیں گے۔ اور جسمانی ساخت کہ انسانی جسم جو ہے کس طرح سے بنا ہے، بناوٹ کے اسٹرکچر آف دا باڈی، کہ باڈی کی جو ساخت ہے وہ کس طرح سے بنی ہے۔ ہیلتھ ریلیٹڈ فٹنس pertains to the development of qualities necessary to function efficiently and maintain a healthy lifestyle, including muscular strength,
muscular endurance, cardio-respiratory endurance, flexibility and body composition. کہ یہ سارا جو اردو میں ہم نے ڈسکس کیا اوپر، اس کو انگلش میں اس نے ٹرانسلیٹ کیا. لیکن بچے اگر آپ انگلش کی ڈیفینیشن کریں تو آپ اردو بے شک چھوڑ دیں، اور اگر اردو میں کریں تو انگلش کو بے شک چھوڑ دیں. دونوں کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں موٹر اسکل ریلیٹڈ فٹنس، حرکاتی مہارت سے متعلقہ فٹنس. پہلے ہم نے دیکھا صحت سے متعلقہ فٹنس کیا ہے، اب ہم حرکاتی مہارت سے متعلقہ فٹنس دیکھیں گے. حرکاتی تو نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے، حرکت، یعنی حرکاتی مہارت سے متعلقہ فٹنس میں ایسی خوبیاں شامل ہیں، مثلاً رفتار، قوت، توازن، چستی، پھرتی، ری ایکشن ٹائم اور اعصابی عضلاتی ہم آہنگی، جو کھیلوں کی بہترین کارکردگی اور دیگر جسمانی حرکات کے لیے ضروری ہے. اچھا، ان کو آپ ذرا سمجھیے کہ حرکاتی مہارت سے متعلقہ فٹنس ہم کس کو کہیں گے. جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے، حرکاتی مہارت سے متعلقہ فٹنس میں کون کون سی چیزیں آئیں گی؟ انسان کی رفتار آ جائے گی، اس کی قوت آ جائے گی، طاقت آ جائے گی، اس کا بیلنس آ جائے گا، توازن کتنا ہے، چستی آ جائے گی، اس کی پھرتی آ جائے گی، ری ایکشن ٹائم، یعنی جو ہم کام کر رہے ہیں، ایکشن کر رہے ہیں، وہ کتنی دیر میں کمپلیٹ ہو رہا ہے، اس کا ری ایکشن ٹائم جو ہے وہ کتنا ہے، یعنی ایکشن کا ری ایکشن ہم دیکھیں گے. تو یعنی ہر انسان کا ایکشن کرنے کا سٹائل اور ری ایکشن ٹائم ڈفرینٹ آئے گا، کیونکہ یہ رفتار پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جتنی رفتار تیز ہوگی اتنا ہی ایکشن فاسٹ ہوگا، اور جتنا ایکشن فاسٹ ہوگا اتنا ہی ری ایکشن ٹائم جو ہے وہ کم ہو جائے گا. تو یہ ری ایکشن ٹائم اور اعصابی عضلاتی ہم آہنگی، اعصاب اور عضلات کی آپس میں کوآرڈینیشن، ہم آہنگی یعنی عضلات اور اعصاب آپس میں کتنے کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، کتنا ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، جو کھیلوں کی بہترین کارکردگی اور دیگر جسمانی حرکات کے لیے ضروری ہے. یعنی کھیلوں کے لیے بھی عضلاتی اور اعصابی ہم آہنگی بہت ضروری ہے، اور زندگی کے دوسرے کاموں کے لیے بھی، جسمانی حرکات کے لیے بھی عضلاتی اور اعصابی ہم آہنگی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ عضلات اور اعصاب کی مثال میں نے بار بار پیچھے آپ کو کروائی ہے کہ اعصاب جو ہیں دماغ کو آرڈر کرتا ہے، اعصاب، اور جو ہے عضلات جو ہیں اس کے مطابق ایکشن کرتے ہیں. تو یہ اعصاب اور عضلات کی ہم آہنگی، جتنا تیز آرڈر جائے گا اور اس آرڈر کے مطابق جتنا تیز جو ہے ایکشن ہوگا، اسے ہم کہیں گے عضلاتی اور اعصابی ہم آہنگی. تو انگلش میں ہم اسے دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیفینیشن کیا کی گئی ہے. موٹر اسکل ریلیٹڈ فٹنس انکلوڈس qualities such as a speed, power, balance, agility, reaction time, and coordination that can be developed to better performance in sports and other physical activities. کہ یہ صرف اسپورٹس میں ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ فزیکلی دوسری ایکٹیویٹیز کے لیے بھی یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. یعنی رفتار، قوت، توازن، چستی، پھرتی، ری ایکشن ٹائم اور عضلاتی اور اعصابی ہم آہنگی، یہ ساری چیزیں جو ہیں نہ صرف کھیل کی حد تک ہمیں ضروری ہیں، بلکہ باقی حرکات کے لیے بھی، دیگر سرگرمیوں کے لیے بھی بہت ضروری ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ فزیکل فٹنس کی جامع تعریف ہم کس طرح کرنے کی کوشش کریں گے، کس طرح سے اس کی جامع تعریف ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک فقرے میں تو کی نہیں جا سکتی، لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کی کمپریہنسو ڈیفینیشن جو ہے وہ ملے، تاکہ فزیکل فٹنس کو اور بھی کلیئر کیا جا سکے. تو اس کی فزیکل فٹنس کی جامع تعریف کیا ہے کہ وہ صلاحیت جس سے بروئے کار لا کر ایک فرد کم سے کم وقت میں بغیر کسی تھکاوٹ یا تناؤ محسوس کیے زیادہ سے زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے، اور پھر بھی اس میں اتنی قوت باقی ہو کہ وہ کسی ناگہانی صورتحال کا مقابلہ کر سکے. بچے یہ وہی چیز دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے فزیکل فٹنس میں جو ہم نے جسمانی اہلیت میں پڑھا تھا کہ جسمانی اہلیت کیا ہے، کہ فزیکل فٹنس بھی وہی چیز آ رہی ہے یہاں کہ یہ فزیکل فٹنس وہ صلاحیت ہے جس کو
بروئے کار لا کر یعنی استعمال میں لا کر ایک فرد جو ہے کم سے کم وقت میں بغیر کسی تھکاوٹ کے اور بغیر کسی تناؤ کے زیادہ سے زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے، اور اس فرد میں پھر بھی اتنی قوت باقی ہو کہ اگر کسی ناگہانی صورتحال کا مقابلہ کرنا پڑے تو وہ ناگہانی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو یا ناگہانی صورتحال کا مقابلہ کر سکے۔ امریکن ایسوسی ایشن فار ہیلتھ، فزیکل ایجوکیشن اینڈ ریکریشن کے مطابق کیا ہے؟ نمبر 1، انسان کی اپنے ذرائع کے اندر رہتے ہوئے بہترین اور خوشحال زندگی گزارنے کی استعداد کو فزیکل فٹنس کہتے ہیں۔ یعنی کیا امریکن ایسوسی ایشن فار ہیلتھ فزیکل ایجوکیشن نے اس کی تعریف کی کہ انسان کی اپنے ذرائع کے اندر رہتے ہوئے، ذرائع سے مراد جیسے ہم کہتے ہیں جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلائے جائیں، ہر انسان کے اپنے ذرائع جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، تو انسان کی اپنے ذرائع کے اندر رہتے ہوئے بہترین اور خوشحال زندگی گزارنے کی طاقت جو ہے اس کو فزیکل فٹنس کہتے ہیں۔ نمبر 2، وہ صورتحال جو انسان کے کام کرنے کی استعداد کو ظاہر کرے فزیکل فٹنس کہلائے گی۔ یہ وہ صورتحال یعنی وہ سچویشن، وہ کنڈیشن جس میں انسان کے کام کرنے کی استعداد کہتے ہیں طاقت کو، استعداد ظاہر ہو، وہ فزیکل فٹنس ہے۔ بالفرض آپ لوگ جب ایکسرسائزز کرتے ہو تو آپ کو جب آزادانہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں ایکسرسائز ایک ساتھ کریں سارے، یا آپ سے کہا جاتا ہے محراب بنائیں، وصل پہ آپ محراب بنائیں، سارے بچے ایک ساتھ بنائیں گے، تو اس میں کچھ بچے ایسے ہوں گے جن کے اندر فلیکسیبلٹی زیادہ ہوگی، لچک زیادہ ہوگی، اور ان کے اندر قوت زیادہ ہوگی، طاقت زیادہ ہوگی، تو وہ اس چیز کو جلدی جو ہے وہ بنا لیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو بنائیں گے لیکن تھوڑا ٹائم لگائیں گے، ان کو تھوڑا ٹائم لگے گا، رفتار بھی سلو ہوگی اور ان کے اندر قوت بھی اتنی نہیں ہوگی، اور لچک جو ہے فلیکسیبلٹی بھی اتنی نہیں ہوگی، تو وہ دیر لگے گی۔ یعنی اس کو اس طرح سے آپ سمجھیں کہ وہ صورتحال جو انسان کے کام کرنے کی طاقت کو ظاہر کرے فزیکل فٹنس کہلاتی ہے۔ یعنی اس سے ہمیں اس جو ٹائم ہے کام کرنے کی، جو رفتار ہے کسی بھی کھلاڑی کی، کسی بھی اسٹوڈنٹ کی، تو وہ جب کوئی کام ایک وقت میں زیادہ لوگوں سے کروایا جائے گا تو اس سے، یا باری باری بھی کروایا جائے تو اس سے بھی ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس انسان کے اندر اس کام کو کرنے کی طاقت جو ہے کتنی ہے، کس طرح سے وہ ظاہر کر رہا ہے اپنی طاقت کو، تو یہ فزیکل فٹنس ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں فزیکل فٹنس کے عوامل، عناصر یا اجزاء، کمپوننٹس آف فزیکل فٹنس، صحت سے متعلقہ فٹنس کے اجزاء، ہیلتھ ریلیٹڈ کمپوننٹ آف فزیکل فٹنس۔ سب سے فرسٹ نمبر پر ہم دیکھیں گے قلبی و تنفسی سکت، کارڈیو ریسپیریٹری انڈورنس، کسی جسمانی سرگرمی کے دوران آکسیجن کی مطلوبہ مقدار کے بغیر کسی غیر ضروری تھکاوٹ کے برقرار نہ رکھنے کی صلاحیت کو قلبی و تنفسی سکت کہتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی سرگرمی جب ہم کریں تو ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، آکسیجن کی مدد سے کوئی بھی سرگرمی جو ہے اس کو کرنے میں ہمیں توانائی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے۔ اگر ہم کوئی بھی سرگرمی بغیر آکسیجن کے، جتنی ہمیں مطلوبہ یعنی چاہیے ہوتی ہے آکسیجن، اس کے بغیر سرگرمی کریں، اور ایک ہوتی ہے تھکاوٹ، ضروری تھکاوٹ جو نارمل ہوتی ہے، غیر ضروری وہ ہوتی ہے جو روٹین سے ہٹ کے تھکاوٹ ہو، تو غیر ضروری تھکاوٹ کے برقرار نہ رکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ قلبی و تنفسی سکت کہلاتی ہے۔ قلبی و تنفسی سکت سے مراد دل اور پھیپھڑوں کی مضبوطی اور بہتر کارکردگی ہے۔ جب ہم قلبی اور تنفسی سکت کی بات کریں گے تو اس سے مراد، قلبی سے مراد دل اور تنفس سے مراد ہمارے لنگس، ہمارے پھیپھڑے ہیں۔ یعنی ہمارا دل اور ہمارے پھیپھڑے کتنے مضبوط ہیں اور ان کی بہتر کارکردگی کیسی ہے، یعنی کتنی بہتر کارکردگی پرفارم کر رہے ہیں یہ۔ جسمانی فٹنس میں قلبی و تنفسی سکت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جب ہم فٹنس کی بات کرتے ہیں، فزیکل فٹنس کی بات کرتے ہیں، تو اس میں قلبی و تنفسی سکت جو ہے اس کا بہت کردار ہے۔ اسی صلاحیت کی بدولت فرد کسی بھی نوعیت کی ورزش،
یا جسمانی مشقت کا کام زیادہ دیر اور بہتر انداز میں سر انجام دے سکتا ہے۔ یعنی یہ صلاحیت کون سی؟ جسمانی فٹنس والی۔ جسمانی فٹنس کی بدولت کوئی بھی فرد جو ہے کسی قسم کی ایکسرسائز کرے یا جسمانی مشقت کا کام کرے یا زیادہ دیر تک کوئی کام کرے اور بہتر انداز میں کام اس کا ہو یا بہتر طور پر سر انجام دے تو اسے قلبی و تنفسی سکت کو سے تعبیر کریں گے۔ اور قلبی و تنفسی سکت کو بڑھانے کے لیے ایروبک ٹریننگ ضروری ہوتی ہے۔ قلبی و تنفسی سکت کو جو بڑھانا ہے اس کے لیے ہمیں ٹریننگ چاہیے، اور وہ ٹریننگ کون سی ہے؟ ایروبک ٹریننگ۔ ایروبک ٹریننگ میں کیا آئے گا؟ مثلاً دیر تک دوڑنا ہے، رسی کودنا ہے، تیراکی ہے، سوئمنگ جسے ہم کہتے ہیں، اور تیزی سے سیڑھیوں پر چڑھنا ہے، اور کشتی رانی وغیرہ، کشتی رانی وغیرہ۔ یعنی دیر تک دوڑنے کی ایکسرسائز کی جائے، سکپنگ کی جائے، رسی کودی جائے اور تیراکی کی جائے، تیزی سے سیڑھیوں پر چڑھا جائے، کشتی چلانے کے مقابلے جو ہیں وہ کیا جائے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری قلبی اور تنفسی سکت کو بڑھانے کا سبب بنتی ہیں۔ یعنی یہ جو ایکسرسائزز ہیں اس سے ہماری قلبی اور تنفسی سکت بڑھتی ہے۔ کارڈیو ریسپیریٹری انڈورینس ایبلٹی ٹو پرسسٹ a physical activity regarding oxygen for physical exertion without experiencing undue fatigue۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں جو غیر ضروری تھکاوٹ ہے اس کے بغیر اگر ہو جائیں، یعنی آکسیجن جتنی چاہیے اس کے بغیر کر لیں اور ہمیں غیر ضروری تھکن بھی نہ ہو تو ہم اسے قلبی و تنفسی سکت کہیں گے۔